بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد ورسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے بحمد اللہ تعالی تو اس درس شفا میں آج اختصار کے ساتھ اس آیہ کریمہ کا بیان کرتا ہوں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، اور اسے حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 کے بعد اسی مضمون کے تسلسل میں بیان کیا ہے، درج کیا ہے۔ مضمون آپ کو معلوم ہے یہ آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کی ہے۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں اللہ نے حضور کی ثنا کی ہے۔ آپ سمجھے ہیں بات کو؟ ہم اس لفظ کو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ میں نے پہلے دن بیان کیا تھا اس فصل ثانی کے باب میں، فی وصفہ لہ تعالی بالشہادہ وما یتعلق بہا من الثناء والکرامہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کے وصف بیان کیے ہیں اور اس کے لیے شہادت اور گواہی دی ہے، اپنی گواہی دی ہے، اس باب میں اس ضمن میں ان آیتوں کا بیان کیا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی ثنا کی ہے اور حضور کی کرامت یعنی بزرگی بیان کی ہے، عظمت بیان کی ہے۔ یہ آج سے 1000 سال قبل کے ائمہ، اعلام، محدثین، بزرگان دین اور دین کے اکابر میں سے ہیں وہ لوگ، 1000 سال قبل۔ تو اس ضمن میں جو وہ آیات لائے ان میں سے آج اس آیت کا بیان ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کی ثنا بیان کی گئی ہے اور آقا علیہ السلام کی عظمت اور کرامت، بزرگی بیان کی گئی ہے، اور آپ کے اوصاف حمیدہ پر اللہ نے اپنی گواہی، یعنی جب اللہ نے بیان کیا تو اللہ نے خود اپنی گواہی قائم کر دی۔ فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو رحمت آپ کو نصیب ہوئی ہے اور اللہ کی طرف سے جو آپ کو سراپا رحمت بنا دیا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو آپ پر رحمت ہوئی ہے، یہ اس رحمت کا سبب ہے
لنت لہم کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، کہ اللہ کی رحمت اگر آپ چاہتے ہیں، ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم۔ اب اس میں ایک جوڑ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اور آپ اگر لوگوں کے لیے اور نرم رہیں گے تو اللہ کی رحمت اور زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بات آپ سمجھیں نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے، اپنی نعمت فرماتا ہے۔ پھر بندہ جب اس رحمت اور نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، لنت لہم اس کا تشکر ہے، اس کا ادائے شکر ہے۔ اللہ کی رحمت کا یہ شکر ادا کرنا یہ ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گرم سرد نہیں ہوتا، وہ تو رحمت کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، وہ فرسٹریٹڈ نہیں ہوتا، لوگوں کے ساتھ الجھتا نہیں، لوگوں کو کھانے کو نہیں دوڑتا، لوگوں کو پڑ نہیں جاتا، لوگوں سے ہر وقت غصے نہیں ہوتا، سخت تلخ زبان استعمال نہیں کرتا، ہر ایک کو نرمی اور پیار سے بلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نرمی اور پیار سے بلاتا ہے کہ خود جو اللہ نے اس پر اتنا پیار کر رکھا ہے کہ پوری رحمت کے سمندر میں اسے غرق کر رکھا ہے۔ گھڑا ہو نا، گھڑا خالی، اس کو آپ بجائیں تو بڑی آواز دیتا ہے، بجتا ہے، غصہ کرتا ہے، جلال دکھاتا ہے، شور شرابہ ہنگامہ کرتا ہے۔ اسی گھڑے کو آپ لبالب بھر دیں اور پھر بجائیں تو اس کی آواز بہت دھیمی ہو جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا آواز کم ہو جاتی ہے، میں کہہ رہا ہوں آواز دھیمی ہو جاتی ہے، یعنی وہ شور نہیں رہتا، وہ نرم پڑ جاتا ہے، دھیمی آواز ہو جاتی ہے۔ چونکہ اللہ کی رحمت سے بھر جو گیا، تو بندہ اگر اللہ کی رحمت سے بھر جائے تو بپھرتا نہیں ہے، سکون میں رہتا ہے، لوگوں سے نرمی سے بات کرتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے۔ اور جو بہت بپھرے اور بڑے جلال دکھائے اور بڑا غصہ دکھائے تو سمجھ لیں یہ اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا نہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مذہبی زندگی کے نمائندگان بالعموم بپھرے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کی رحمت کی علامت بولیے نہیں ہے۔ لنت لہم، لین ہوتا ہے آدمی، لین، لین، نرمی، گداز، اس کی طبیعت میں گدازی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں؟ فرمایا فبما رحمت من اللہ، یہ اس رحمت کا عکس ہوتا ہے جو اللہ کی ہر وقت آپ پر رہتی ہے۔ آپ دیکھیے فبما، اللہ پاک نے اس کا با سببیت کے لیے ہے، با سببیت کی ہے، یعنی یہ جو ہر وقت اللہ کی رحمت آپ پر رہتی ہے اور اتنی رہتی ہے کہ آپ خود ہی اللہ کی رحمت ہو گئے، یا اللہ نے آپ پر اتنی رحمت فرمائی ہے کہ خود آپ کو ہی اپنی رحمت بنا دیا ہے۔ اللہ نے آپ پر اتنی رحمت فرمائی ہے کہ اب خود آپ کو ہی اپنی رحمت بنا دیا ہے، اب آپ خود اللہ کی رحمت ہو گئے ہیں، سراپا رحمت ہو گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو فبما رحمت من اللہ سے بات چلی کہ یہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو رحمت نصیب ہے، اور ختم ہوئی کہ خود رحمت ہو گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو فرمایا اب آپ اللہ کی رحمت ہیں۔ اس سبب سے اس کا عکس کیا ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ سراپا رحمت ہیں؟ فرمایا لنت لہم، لوگ نہیں دیکھتے آپ جس سے بات کرتے ہیں مسکرا کے بات کرتے ہیں، آپ جس سے بات کرتے ہیں پیار سے بات کرتے ہیں، جس کو سمجھاتے ہیں نصیحت اور واعظ اور موعظت سے سمجھاتے ہیں، اور کافر پہ بھی شفقت اور پیار سے بات کرتے ہیں، مجرم کو بھی پیار سے بات کرتے ہیں، دوست کو بھی پیار سے بات کرتے ہیں، اپنے پرائے کو بھی پیار سے بات کرتے ہیں۔
وہ حدیث پاک میں ہے کہ کافر مکہ معظمہ سے آیا مدینہ پاک میں آپ کی بارگاہ میں، تو دن بھر اپنا کام کاج کاروبار کیا، رات سونے کا ٹھکانہ نہیں تھا، مگر جب سونے کی جگہ نہیں تھی، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے، تو رات سونے کے لیے آقا علیہ السلام کے گھر آ گیا۔ اللہ کی شان ہے، جنہوں نے نکالا ہے، ہجرت پہ مجبور کر دیا ہے، ان کافروں میں سے اپنے کام کاج کاروبار کے لیے آیا، امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے آیا ہوگا، بزنس کے لیے آیا ہوگا، کوئی سودے کے لیے۔ جب فارغ ہو گیا دن بھر، اس کے بعد اس کو جگہ جب کوئی نہیں نظر آئی ٹھہرنے کی، تو رات دشمن کو حضور کا گھر نظر آیا کہ چلو رات وہاں ٹھہرتے ہیں۔ کیوں؟ اب یہاں سے جو تصور اخذ کرنا چاہتا ہوں، اس نے یہ ہمت کیوں کی؟ اسے یہ خیال آیا کہ باوجود اس کو یہ بھی مغالطہ نہیں تھا کہ میں کم اور دشمن ہوں، یہ بھی مغالطہ نہیں کہ ہم نے تلواروں کو کے ساتھ محاصرہ کر لیا تھا اور مکہ سے حضور ہجرت کر کے آ گئے، اسے یہ بھی مغالطہ نہیں کہ ہر سال لشکر لے کے ایک جنگ لڑتے ہیں ہم آ کر، بدر بھی لڑے، احد بھی لڑے، غزوہ خندق بھی ہوئی، ہر سال ہم یلغار کرتے ہیں، اسے مغالطہ کسی شے کا نہیں ہے۔ پھر بھی رات آقا کی بارگاہ میں سونے کے لیے آ گیا۔ کیوں؟ یہ اس کو بھی ادراک ہے، دشمن کو بھی، ہیں تو یہ نیری رحمت، ہیں تو سراپا رحمت، اپنے کے لیے بھی، پرائے کے لیے بھی، دوست کے لیے بھی، دشمن کے لیے بھی۔ تو جب دشمن بھی یہ ریئلائز کرے کہ ہے تو سراپا رحمت، تو یہ اللہ کی رحمت تب بنتی ہے، تب ہوتا ہے تصور کہ اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ ہر شخص کہے بھئی یہ رحمت ہے، اور اس کی علامت فرمایا لنت لہم، آپ نرم ہیں، خود بھوکے سو گئے، اس کا پیٹ بھر دیا، صبح تشریف لائے۔ تو یہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں اس موقع پر کہ ادھر صبح طلوع ہوئی، ادھر اس کی فجر ایمان طلوع ہو گئی، ایمان لے آیا، کوئی تبلیغ نہیں کی تھی، اس کو بٹھا کے رات واز، وہ تو مہمان آیا تھا، صرف دودھ ہی بھی لایا بس، اور اتنا بھی لایا کہ ساری بکریوں کا وہ پی گیا اور خود فاقے کی حالت میں سو رہے، بس یہی کچھ کیا، اور اس سے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو پتہ چلا ایسے کردار سے بڑھ کر تبلیغ کوئی نہیں ہے۔ اگر کردار ایسا میٹھا، شفیق اور رحیم ہو، اس سے بڑی تبلیغ نہیں ہے۔ ہم اسی چیز سے محروم ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، ایک کردار میں مٹھاس نہیں لاتے، بات میں مٹھاس نہیں لاتے، شفقت، نرمی، پیار، محبت، الفت، یہ نہیں لاتے۔ یہ وہ کافر ہے۔ پھر ایک اور کافر آ گیا، وہ بھی رات حضور کے پاس آ کے سویا، اس کو موشن تھے، پیٹ خراب تھا، اس نے بستر خراب کر دیا آقا علیہ السلام کے گھر کا، اور ڈر کے مارا بھاگ گیا۔ صبح اٹھا، اس نے کہا یہ تو بستر خراب کر دیا، تم صحابہ کرام آ جائیں گے تو میری تو پٹائی ہوگی، بھاگ گیا۔ تھوڑا آگے گیا تو اسے خیال آیا کہ میری تلوار وہیں رہ گئی، تلوار بھول آیا، اب وہ تلوار لینے کے لیے آیا۔ تو جب گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایک لوٹا لے کر ایک دو صحابی پانی گرا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام اپنے دست مبارک سے دھوئے جا رہے ہیں، چادر دھو رہے ہیں۔ جب وہ قریب آیا، اس کو ڈر تھا کہ میری شامت آ جائے گی۔ جب قریب آیا تو آقا نے فرمایا اللہ کے بندے تمہیں تکلیف تھی تو مجھے بتاتا، میں تیرا کوئی علاج کرتا ہے رات کو، بس، اور تبلیغ نہیں کی، کوئی تبلیغ، بس کردار کی یہ شفقت اور رحمت کا سمندر موجزن دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ وہ کافر جس نے چاند ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا تھا اور مسلمان نہیں ہوا تھا، 14ویں رات کا چاند بھی ٹکڑے ہوا جن کافروں کے سامنے، ان میں سے کنگریوں کو کلمہ پڑھتے بھی دیکھا، درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا، معجزات دیکھے، تبلیغیں سنی، خطاب سنے، وحی الہی سنی، سب کچھ سنا دیکھا، مگر کلمہ نہیں پڑھا۔ اور آج صرف نرم دم گفتگو میں مٹھاس کا موقع ملا قریب ہو کر، اور کردار اور برتاؤ میں شفقت اور نرمی کا موقع دے کر، تو یہی تبلیغ کام کر گئی، مسلمان ہو گیا۔
آقا علیہ السلام نے تبلیغ کے سارے طریقے امت کو وراثت میں دیے ہیں، سارے طریقے آقا علیہ السلام نے عطا کیے ہیں، مگر آج کے دور کا سب سے بڑا مؤثر طریقہ تبلیغ کا، لوگوں کے حالات اور نوجوانوں کے حالات بدلنے کا خاص طور پر، وہ طریقہ شفقت و رحمت ہے۔ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ فرمایا ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ ترش گفتگو کرنے والے، سخت گفتگو کرنے والے اور دل کے بھی سخت ہوتے، اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، دل میں طبیعت میں بھی سختی ہوتی اور گفتگو میں بھی سختی ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ لنفضوا من حولک، یہ جو آپ کے ارد گرد ہر وقت جھرمٹ نظر آتا ہے نا جانثاروں کا، وہ سارا ٹوٹ پھوٹ کے منتشر ہو کے بھاگ گیا ہوتا۔ یہ جو ارد گرد جھرمٹ نظر آتا ہے اور لوگ کشاں کشاں آتے ہیں آپ کی طرف، ہجوم کیوں ہے زیادہ؟ شراب خانے میں۔ آگے جواب آتا ہے، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، صرف ایک ہی سبب ہے کہ یہاں پلانے والا بڑا خلیق ہے، جو پلانے والا ہے وہ بڑا شفیق ہے، ساتھ بھر بھر کے پلاتا ہے، ساتھ پوچھتا ہے اور بھی چاہیے، ساتھ دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے لینے والے کی خیر ہو۔ یہاں تو کہتے ہیں نا دینے والے کی خیر، کیا کہتے ہیں؟ اور یہاں کا جو ساقی ہے نا، ساقی، وہ ایسا ہے کہ وہ الٹا کہتا ہے، دے کر کہتا ہے لینے والے کی خیر، لینے والے کی خیر، وہ پوچھتا ہے اور بھی چاہیے، کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ یہ بات ختم ہو گئی ہمارے اندر۔ ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے اعتراض کے طور پہ ایک سوال کیا آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے باب میں، بڑی پرانی بات ہے۔ اس نے کہا کہ تم کہتے ہو ہمارے پیغمبر بڑے سخی تھے، یہ کون سی جو آپ ان کی سخاوتوں کی باتیں سناتے ہیں، یہ کون سا اتنا بڑا معجزہ اور بڑی سخاوت ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ ایک ہی شخص اس کے دربار میں لینے کے لیے آیا، اس نے دے دیا، وہ شخص پھر دوسرے دروازے سے آیا، تھوڑا سا بھیس بدل کے، اس نے پہچان لیا، اس نے نہ نہیں کی، پھر دے دیا، وہ پھر بدل کے تیسرے دروازے سے آیا، اس نے اس کو بھی دے دیا، پھر دے دیا، بدل بدل کے 7 دروازوں سے آیا، اور وہ پہچاننے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم تو وہی ہو بار بار آ رہے، اس نے 7 مرتبہ ہی دے دیا۔ کوئی ایسی سخاوت کا واقعہ بھی تمہارے پیغمبر کی حیات میں، سیرت میں ہے؟ تو میں نے یہ ایک عجیب سا سوال اور پہلی مرتبہ مجھ سے ہوا، میں نے اس کو کہا بھائی یہ تو سخاوت ہی کوئی نہیں، یہ تو بخل ہے۔ وہ پہلی بار اتنا ہی دے دیتا کہ اسے دوبارہ آنے کی حاجت نہ ہوتی۔ ہمارے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ پہلی بار اتنی جھولی بھر دیتے ہیں، اتنی جھولی بھر دیتے ہیں کہ اسے پلٹ کے آنے کی حاجت ہی نہیں۔ وہ تو 7 مرتبہ آتا ہے، بار بار تھوڑا 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 جنگوں کی طرح لیتا ہے۔ اگر جھولی بھری ہوتی تو پھر کیسے آتا؟ ہمارے آقا تو پہلی بار اتنا دے دیتے ہیں کہ بھر جاتا ہے۔ اس پر ثبوت، پھر اس پر ثبوت ہیں احادیث کے اور کتب سیر اور کتب شمائل میں احادیث ہیں آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ فرمایا کہ مدینہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان جو وادی ہے، اتنا کوئی سائل کو 2 پہاڑیوں کے درمیان وادی کی اتنا بھر کے دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آیا، اس نے کہا مجھے سارا ریبڑ دے دیں، سارا ریبڑ دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی نہیں پوچھا بھئی سارا کیوں مانگتے ہو، کام تو 1-2 بکریوں سے بھی چل جائے گا۔ سائل نے سارا ریبڑ مانگا، حضور نے سارا ہی دے دیا۔ نماز پر کھڑے ہیں، مصلی پر تکبیر ہو چکی ہے، نماز پڑھانے لگے ہیں جماعت کے لیے، مسجد کے باہر آواز آ گئی کسی محتاج سائل کی کہ کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے دے۔ تو آقا علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے کسی صحابی کو اسے جا کے کہہ دیں میں نے سن لیا ہے، 4 منٹ رک جا، نماز پڑھا کے آ رہا ہوں، تمہیں دیتا ہوں۔ وہ جماعت کھڑی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، جماعت کو وہیں چھوڑ دیا، سائل کی آواز سنی اور باہر چلے گئے۔
کیا چاہتے ہو؟ اتنا چاہتا ہوں، سارا عطا کر دیا۔ پھر آ کے نماز پڑھائی۔ تو آقا کی سخاوت کا یہ ہے کہ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلی، دیتا بھی ہے ساتھ دعائیں بھی، مال بھی دیتا ہے دعائیں بھی دیتا ہے، فیض اور کرم بھی دیتا ہے دعائیں بھی دیتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ لینے والے تیری خیر ہو۔ تو فرمایا اگر محبوب آپ ایسے نہ ہوتے تو یہ کب کے بھاگ گئے ہوتے گھروں کو، یہ سب کچھ چھٹ چکا ہوتا، بھاگ گئے ہوتے۔ یہ جو کھچے کھچے چلے آتے ہیں یہ آپ کی رحمت لنت لہم، اور رحمت ہے آپ کی اور شفقت ہے۔ اب یہ ساری بات اللہ نے بیان فرمائی، انتہا ہو گئی نا آقا علیہ السلام کی رحمت کی، شفقت کی، کرم نوازی کی، نرمی کی انتہا ہو گئی۔ یہ بیان فرما کر یہ تھا بیان کہ میرا حبیب ایسا ہے، یہ بیان تھا کہ لوگوں میرا حبیب ایسا ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ تو ہمیں بتایا، کس کو بتایا؟ ہمیں بتایا کہ ایسے ہیں میرے حبیب۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تو باتیں تربیت کی کرنی ہے نا۔ اللہ حضور کا استاد بھی ہے، اللہ تعالیٰ حضور کا مرشد بھی ہے، مربی بھی ہے، معلم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر حضور کی تربیت بھی کرتا ہے۔ ہمیں بتا دیا کہ ایسا ہے میرا حبیب، ہمارا موضوع ختم کر دیا۔ اب خطاب کا رخ موڑا، آؤ حضور کی طرف، محبوب کی طرف، آؤ تھوڑا آپ کو تربیت، آج کا سبق پڑھا لیں، آؤ آج کا آقا علیہ السلام کو ہمیں بتا دیا ایسا ہے، اور حضور سے فرمایا حبیب فاعف عنہم، ان سے درگزر کیا کریں، یعنی اتنے مقام کی درگزری اور شفقت اور نرمی بیان کر کے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ان سے درگزر کیا کریں۔ معلوم نہیں وہ کہاں تک لے جانا چاہتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں نا؟ انتہا تو پہلے بیان کر دی ہے، انتہا تو پہلے بیان کر دی ہے، اور وہ انتہا شفقت اور نرمی اور محبت کی بیان کر کے پھر فرماتے ہیں۔ ہمارے تو دین کی خدمت، حضور کی نوکری کرنے والے مزاج میں کئی ایسے بھی ہیں جو لگتا ہے قبیلہ منگول سے آئے ہیں، اور بقیہ تو تاتار لگتے ہیں تاتاری قبیلہ، جس نے چنگیز خان اور ہلاکو خان اور قبلائی خان کے بقایا جات میں سے ہیں، ایسے بھی ہم کرتے ہیں۔ اللہ سب کو اجر دے، محبت دے، مگر نقطہ بنیادی سمجھنا والا جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، وہ تاتاری بن کے بات نہیں چلتی، تار تار ہو جاؤ، تاتار نہ بنو، ہیں اتنے نرم ہو کہ اس کی رکت میں تار تار ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام کی شفقت، رحمت، نرمی کی انتہا بیان کر کے اب فرماتا ہے فاعف عنہم حبیب، ان کو معاف کر دیا کر۔ اب اندازہ کریں کہ وہ معافی اور درگزر میں معلوم نہیں کس مقام پہ جا کے کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا واستغفر لہم، اور ان کے لیے خود بھی معاف کر دیا کریں اور مجھ سے بھی ان کے لیے معافی کی سفارش کیا کریں۔ واہ واہ کیا کرم ہے! ان کے لیے خود معاف بھی کر دیا کریں اور ان کے لیے معافی مانگا بھی کریں، مجھ سے سفارش بھی کریں، ان کے لیے مجھے بھی معافی ریکمینڈ کیا کریں، سفارش کیا کریں معاف کرنے، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، معاف بھی کیا کریں اور مجھے بھی ان کی معافی ریکمینڈ کیا کریں۔ سبحان اللہ، ان کی معافی ریکمینڈ کیا کریں، مجھ سے بھی ان کے لیے معافی مانگا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر محبوب ایک کام اور کر لیا کریں، ان کے دل بڑے مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے اور ان کا اعتماد ہمیشہ رہے گا۔ یہ قائدین کے لیے ہے، خواہ وہ مرکز کے ہیں، خواہ وہ چھوٹے یونٹ لیول کے کسی تنظیم، مشن، جماعت اور کسی نظام کو چلانے والے لوگوں کے لیے سنت ہے۔ فرمایا ایک کام حبیب اور کیا کریں تاکہ ان کا اعتماد ہمیشہ آپ کے ساتھ قائم رہے، فاصلہ نہ ہو۔ وہ کیا؟ وشاورہم فی الامر، جب کوئی فیصلہ کرنے لگیں تو انہیں بلا کے مشورہ کر لیا کریں۔ یہ مشورہ بھی
اس شفقت کی برانچ ہے. حضور محتاج نہیں ہیں. وہ جو پہلے ہوا نا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ حضور کی محتاجی نہیں ہے، یہ ساری علامات شفقت، علامات رحمت ہیں کہ آپ کی ان پر اگر یہ شفقت بھی ہو جائے کہ مشورے کے لیے بلا لیا کریں. حبیب آپ کو تو مشورے کی حاجت نہیں، میں ہی کافی ہوں. ان کے دل بڑے ہو جائیں گے کہ ہم سے مشورہ لیا ہے، ہم سے رائے پوچھی ہے، ہمیں ہیئرنگ دی ہے، ہمیں سماعت دی ہے. اس سے دل اونچا ہو جاتا ہے. حوصلے سے ہماری بات سنی ہے، ہماری رائے لی ہے، مشورہ کیا ہے، بس ان کے سارے بوجھ اتر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر محبوب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. سبحان اللہ. آگے تو شاورم فی الامر، ان کو امر میں مشورے میں شامل کر لیا کریں، بلا لیا کریں. اس سے ان کی تربیت بھی ہوگی، حوصلے بھی بلند ہوگے. اور پھر فیضا عزمت، اس کے بعد جب آپ ارادہ کر لیں اور فیصلہ کر لیں، پھر فیصلہ کریں. تو فیصلے پر پہنچنے سے پہلے جو ایٹیچیوڈ ہے اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. درگزری کیا؟ فیصلے سے پہلے نرمی کیا؟ تاکہ طبیعت ٹھنڈی ہو. جو فیصلے گرمی میں ہوتے ہیں اچھے نہیں ہوتے. ٹھنڈی طبیعت جب کبھی آپ دیکھیں نا خود غصے میں ہیں، کبھی فیصلہ نہ کریں زندگی میں. بیوی کا، بچوں کا، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا، اپنے پرائے کے بارے میں کوئی فیصلہ دائیں یا بائیں کرنے والا ہونا، جب دیکھیں نا کہ غصے میں ہے تو فیصلہ نہ کریں. تو فرمایا آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہ پہلے نرمی ہو، پھر درگزری ہو، کیا؟ پھر اللہ سے بھی ان کی بھلائی کی سفارش کا ایٹیچیوڈ ہو، ان کی معافی کا ایٹیچیوڈ ہو، اونچ نیچ معاف کرنے کا حوصلہ ہو. پھر شریک مشاورت کریں، 4 مرحلے طے کریں تو فیضا عزمتا، پھر فیصلے کے قابل بنتے ہیں، پھر فیصلہ کریں. تو اللہ پاک نے جن کو فیصلے کرنے کے مقام پر بٹھایا ہو، فیصلے کے منصب قضا پر، منصب امر پر، شاورم فی الامر اولی الامر. تو بنیادی چیز جو سمجھنے والی وہ یہ، امر کسی منصب پر جب فائز ہوتا ہے بندہ تو وہ امر ہے. پیر اپنے مریدوں کے لیے اولی الامر ہے، استاد شاگردوں کے لیے اولی الامر ہے، والد اپنی اولاد کے لیے اولی الامر ہے، بڑا چھوٹے کے لیے اولی الامر ہے، اور عہدے دار، بڑے منصب دار، ذمہ دار اپنے کارکنان کے لیے اولی الامر ہے. تو وشاورہم فی الامر. اب وہ یہ بات سمجھیں، صاحب منصب اولی الامر ہے، اور فرمایا اس امر میں ان کو شریک مشورہ کریں، یعنی اپنے کام جو کریں اور فیصلے کریں ان میں ان سے مشورہ کیا کریں. امر آپ کو دیا ہے اور نبھانا کیسے ہے؟ ان کے مشورے سے. یہ طریقہ دلجوئی کا ہے. ان کو شریک امر کیا ہے مشاورت کی شکل میں. فرمایا کہ جب اس پروسیس سے گزر کے آپ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ اچھا ہوگا. فیضا عزمت، جب عزم کر لیں، پختہ ارادہ فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل کریں اور جم جائیں. پھر گوں بگوں کی کیفیت میں نہ رہیں. بس پہلے مرحلے طے کر لیے، پھر گوں بگوں کی کیفیت میں نہ، جو کر لیں پھر جم جائیں. 2 ہی باتیں ہوں گی، یا درست ہوگا فیصلہ یا غلط ہوگا. اس صورت میں اگر آپ کریں گے اس شکل میں، تو بخاری شریف میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس حاکم نے اجتہاد کیا اور اخلاص اور نیک نیتی سے فیصلہ کیا اور فیصلہ غلط بھی کیا ہو گیا اس سے، تب بھی اللہ 1 اجر عطا کرے کہ اس نے اس فیصلے میں تمام تقاضے پورے کیے، کمی نہیں چھوڑی. اور اگر صحیح کیا تو 2 اجر ملیں گے. 1 اجر فیصلے کو صحیح طریقے سے کرنے کا، اور 1 اجر فیصلہ کے صحیح ہو جانے کا. 2 اجر ملیں گے. غلط بھی ہو جائے تو 1 اجر ملے گا. بیٹے یہ سارے لوگوں کے لیے اللہ پاک کی اس آیت کریمہ میں جو تعلیمات کا خزانہ ہے، تربیت کا، حضور کی سیرت سے
اخذ کر کے اللہ پاک نے طریقہ بیان کیا کیسے منصب کو نبھانا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں اور بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ جب فیصلہ کریں تو اللہ کے توکل پہ جم جائیں، پھر ذہن کو منتشر نہ رکھیں، اپنے آپ کو فرسٹریٹ نہ رکھیں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ غلطی بھی ہو گئی تو آپ کے ذمے جب اس رب نے گناہ نہیں رکھا تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کے ذمے جو کچھ تھا، جس چیز کے مکلف تھے، آپ نے ادا کر دی۔ تو یہ آیت کریمہ تھی، تو اس میں سے چند چیزیں تعلیم اور تربیت کے لیے نکلیں، وہ میں نے بیان کر دی۔ تو یہ اس باب میں 5 آیتوں کا بیان مکمل ہوا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سے جو خلاصہ تن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو یاد دلایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمت اور انعام اور رحمت کا بیان کر کے لوگوں کو متوجہ کیا، یاد دلایا کہ دیکھو اس نے اپنے رسول پہ جو اتنا احسان اور انعام کیا اور اتنا کرم کیا رسول پر، وہ کس شکل میں کیا؟ انہ جعل رسولہ رحیما بالمؤمنین، کہ اس نے مومنوں کے لیے رسول کو سراپا رحیم بنایا ہے، یہ کرم کیا۔ رؤوفا لین الجانب، اور سراپا رؤوف بنایا ہے اور دل کا نرم بنایا ہے۔ ولو کان فظا خشنا فی القول لتفرقوا من حولہ، اگر سخت مزاج ہوتے تو ہمیں بتایا ہے تو پھر میرے محبوب کے ارد گرد یہ پوری دنیا جانیں قربان کرتی پھرتی، مارے مارے پھرتی ہے، پیار کرتی ہے، وہ کیفیت ان کی یہ نہ ہوتی۔ تو لوگوں کی رغبت کا سبب یہ ہے۔ تو آج کا درس، اس کا سبق یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کی نرمی محبت کا اتنا بیان کر کے اس کے بعد پھر حضور کو تعلیم کی ان کو معاف کر دیا کریں، یعنی اللہ پاک نے فرمایا اس سے بھی اونچا جائیں۔ کیا؟ اس سے بھی اونچا جائیں۔ یہ نصیحت ہوئی کہ جہاں نرمی شفقت محبت میں کھڑے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس سے اور اونچا جائیں۔ فاعف عنہم، ایک منزل اوپر جائیں۔ کتنی؟ پھر واستغفر لہم، ایک منزل اور اوپر جائیں۔ واستغفر لہم، ایک منزل اور اوپر جائیں۔ وشاورہم فی الامر، اور ایک منزل اور اوپر جائیں۔ جہاں پر آپ کھڑے ہیں فرمایا اس سے اوپر، پھر اوپر جائیں۔ جب اتنا اونچا چلے جائیں تب آپ کا فیصلہ اذا عزمت، اچھا فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے پر پھر اللہ کا توکل کر لیں تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ سونے پر اس کے بھی 3 درجے آپ دیکھیے نا، اس میں بھی فاعف عنہم ایک درجہ، واستغفر لہم دوسرا درجہ، وشاورہم فی الامر تیسرا درجہ۔ جب اس منزل پہ آ جائیں اتنا اونچا شفقت، نرمی، پیار، حکمت، موعظت میں، تو پھر فاذا عزمت، پھر عزم اور فیصلہ، پھر فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا پیار نصیب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، تم اتنا کر لو اور پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تم سے پیار کریں گے۔ اللہ محبت کرتا ہے ایسے توکل کرنے والوں کے ساتھ، پھر ہم تم سے محبت کریں گے۔ تو جب اللہ محبت، ایک سٹیج وہ آ جائے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر سارے کام ختم ہو گئے۔ جب اللہ خود محبت کرنے لگ جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم کرے، اور آقا علیہ السلام کے چشمہ فیض سے ہمیں اپنی سیرتوں کو جلا دینے، درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، صلی 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 اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی